پچھلے چند لیکچرز میں ہم نے کچھ اپنے ایڈٹ کو بنا کے دیکھا، ہم نے کچھ ڈفرینٹ ٹولز بھی ایکسپلور کیے، ہم نے ٹائم لائن کی کچھ آپشنس بھی دیکھی۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے اسپیڈ کی، کہ کس طریقے سے آپ اپنے ایک شارٹ کو سلو موشن کر سکتے ہیں یا پھر فاسٹ موشن میں لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک بات میں یہاں پہ ریپیٹ کر دوں کہ جو شروع میں ہم لوگوں نے جے کے ایل ان تین کیز کا استعمال کیا تھا، تو کے سے اسٹاپ ہوتا ہے، ایل سے فاسٹ فارورڈ پلے ہوتا ہے اور جے سے ریورس میں پلے ہوتا ہے۔ تو وہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے تھا، وہ فزیکلی اس اسپیڈ کی کلپ بالکل سلو یا پھر فاسٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ اگر 2 3 4 دفعہ ایل کی پریس کرتے ہیں تو وہ اس کی اسپیڈ آپ کو پریویو کرانے کے لیے، آپ کو کیو کرانے کے لیے تیز کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو اسی فیل کا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ اس وقت آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو فزیکلی جا کے اس کی کلپ کی اسپیڈ کو کم یا زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو ٹائم لائن پہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں اڈوبی پریمیئر پرو کی ٹائم لائن پر ہوں، میرے پاس ایک ایڈٹ بنا ہوا پڑا ہوا ہے یہاں پر، اس میں کچھ ایک آڈیو بھی لگی ہوئی ہے، میوزک لگی ہوئی ہے، اور ہم اس کی اسپیڈ کو چینج کرنے لگے ہیں اپنے کلپس کی۔ اس کو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم لائن پہ آپ کے پاس، اگر میں اس کو زوم آؤٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس آگے اور بھی کچھ چیزیں پڑی ہیں، اور نارملی ایسا ہوتا ہی ہے۔ آپ کچھ ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو ڈیلیٹ نہیں کرتے، آپ ان کو اینڈ پہ رکھ لیتے ہیں، یا پھر اسمبل کر کے جو چیزیں آپ لائے ہوتے ہیں پھر ان کو رف ایڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس ٹائم لائن پہ موجود ہوتی ہے، اور وہ کرتے کرتے بہت زیادہ ڈیوریشن بھی بڑھتی رہتی ہے، آپ کی ٹائم لائن بھی آکوپائی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنا سمپل ان پوائنٹ اور آؤٹ پوائنٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے ایک بیسک مارکر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اگر میں یہاں پر ان پوائنٹ لگا لوں سمپل آئی پریس کرنے سے، اور یہاں پر میں آؤٹ پوائنٹ لگا لوں، تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ٹائم لائن پہ جہاں پر میرا ان اور آؤٹ پوائنٹ لگا ہے، تو یہ میرے لیے ایک مارکر ہے، میرے لیے ایک نشانی ہے کہ میں وہاں پر اپنا ایڈٹ فائنل اس ٹائم لائن کے اس ایریا پہ کر رہا ہوں۔ اور فردر میں کہیں پر بھی ہوں گا ٹائم لائن پہ، اگر میں یہاں پر کیوں نہیں، میرا کرسر ہے سی ٹی آئی یہاں پر کیوں نہیں ہے، تو میں شفٹ آئی کروں گا تو میں اپنے ان پوائنٹ کی طرف جمپ کر جاؤں گا، بے شک میرا سی ٹی آئی ٹائم لائن پہ کہیں پر بھی ہو۔ ان پوائنٹ کے لیے آئی، آؤٹ پوائنٹ کے لیے او۔ اگر آپ نے ان کو کلیئر کرنا ہو تو آپ رائٹ کلک کر سکتے ہیں، کلیئر ان اینڈ آؤٹ پوائنٹ، اور اگر آپ کسی طرح ماؤس سے سلیکٹ کریں، کویسچن مارک کی پریس کریں جو آپ کے شفٹ کے ساتھ ہے، تو اس سے اس ایریا پہ ان آؤٹ آٹومیٹکلی لگ جاتا ہے۔ اور یہ بڑا ضروری بھی ہوتا ہے کہ آپ اینڈ میں اپنی ڈیوریشن فائنل دیکھ سکیں۔ جس طرح میں نے ابھی اس کو اپنے ایڈٹ کو پکڑ کے جب کویسچن مارک کی پریس کی، ان اور آؤٹ یہاں پہ لگ گیا، تو یہاں پر میرے پاس ایک ڈیوریشن بھی آ رہی ہے، ان اور آؤٹ کی ڈیوریشن۔ تو اوبیسلی جو آپ ایڈٹ کر رہے ہیں اس کی ڈیوریشن بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ خیر، ہم آگے چلتے ہیں اپنی اسپیڈ کی طرف۔ تو اسپیڈ کو چھیڑنے کے لیے آپ کے پاس 2 3 چیزیں میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ بائی ڈیفالٹ آپ کی اسپیڈ جو آتی ہے وہ 100% ہوتی ہے، جو کلپ آپ کے پاس ریکارڈ ہوا ہے۔ کسی بھی کلپ کے اوپر میں اگر رائٹ کلک کروں گا، یہاں پہ میرے پاس آپشن آئے گی اسپیڈ/ڈیوریشن، کیونکہ اوبیسلی جب اس کی اسپیڈ چینج کر رہے ہیں تو اس شارٹ کی ڈیوریشن بھی بدل رہی ہے۔ آپ کے پاس اس طرح کی ونڈو کھلے گی، اور اس میں بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس اسپیڈ 100% ہے۔ اگر آپ اس کو کم کی طرف لے کے جائیں گے، 60 70 مے بی 50% 40%، تو آپ اس کلپ کی اسپیڈ کو سلو کر رہے ہیں۔ اور وہی آپ زیادہ کی طرف لے کے جائیں گے، مطلب 100 سے اوپر لے کے جائیں گے، 120 50 170 200 500، جتنا بھی آپ اس کو لے کے جاتے جائیں گے تو اتنی اس کلپ کی اسپیڈ تیز ہوتی جائے گی۔ اس کے نیچے میرے پاس یہاں پر ڈیوریشن کی بھی آپشن آ رہی ہے۔ اس ڈیوریشن کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس وقت بتا رہا ہے کہ 100% کے بعد اس کی ڈیوریشن 1 سیکنڈ 16 فریم ہے۔ جس طرح سے ہمارا یہ ٹائم کوڈ کا فارمیٹ ہوتا ہے، فریم، سیکنڈ، منٹس، آورس، تو یہ 1 سیکنڈ 16 فریم اس کی ڈیوریشن ہے 100 فریم پہ۔ تو اگر مجھے اس کو ایڈجسٹ ہی کرنا ہوتا ہے پورے 1 سیکنڈ کے اندر، تو میں یہاں سے اس کو 0 1 کر دوں گا، اور 0 1 میں نے 0 0 نہیں کیا، میں نے 0 1 کیا، کیونکہ جو میرا 1 سیکنڈ ہے اس کے بعد جب وہ آؤٹ پوائنٹ لے گا تو وہ بلیک پہ نہ آ جائے، تو 1 فریم پیچھے آپ کو اپنا آؤٹ پوائنٹ رکھنا ہوتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہاں پر 1 سیکنڈ میرا اس طرح سے بنا ہے۔ اب میں اس کو اگر اوکے کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم لائن سے اس وقت یہ تھوڑا چھوٹا ہو چکا ہے،
اور اگر میں اس کی اسپیڈ میں دوبارہ جاؤں اسپیڈ ڈیوریشن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے آٹومیٹکلی اس ڈیوریشن کو سیٹ کرتے ہوئے اس کی اسپیڈ 157.69% پہ لے گیا ہے. اس کو میں ابھی کینسل کر کے آپ کو ٹائم لائن پہ بھی دکھاتا ہوں. اس کو اگر میں زوم کروں تو اس کلپ کے نام کے آگے آپ کے پاس یہاں پر بھی یہ لکھا آ رہا ہوتا ہے اس کی اسپیڈ بریکٹ کے اندر 157.69 اس کی اسپیڈ ہو چکی ہے. اچھا میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ پہلے ہم اس کو ذرا انڈو کرتے ہیں اور ہم اس کو نارمل اسپیڈ میں دیکھتے ہیں. اس کلپ کو نارمل اسپیڈ میں دیکھتے ہیں. آلریڈی اس کی اسپیڈ 148 ہے. سب سے پہلے تو ہم اس کو نارمل کر لیتے ہیں اور میں اسپیڈ میں گیا. اس کی شارٹ کی ہے کنٹرول آر اور اس کی اسپیڈ کو میں 100% کر کے اوکے کر دیتا ہوں. تو اس وقت میرے پاس یہ کلپ اس طرح سے ہے. میں فردر آپ کو دکھانے کے لیے اس کو آؤٹ پوائنٹ اس کا میکسیمم کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کو بہترین طریقے سے نظر آ سکے اس کا ڈفرینس بھی. تو یہ میرے پاس کلپ ہے جس کو ہم نے پلے کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100% پہ اس طرح سے یہ کلپ اب میں اس کلپ کی ڈیوریشن کو چھیڑتا ہوں رائٹ کلک اسپیڈ. اگر میں اس کو ڈبل کرنا چاہوں میں 200% کر لیتا ہوں. آپ دیکھیں گے ٹائم لائن پہ بھی وہ آلموسٹ اس کے ڈبل ہو گئی ہے. میوزک کی فائل کو فی الحال ڈسیبل کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اسپیڈ تیز ہو چکی ہے اور جلدی وہ نکلا ہے یہاں سے. یہاں پر میرے پاس ٹائم لائن پہ بھی 200% آ رہا ہے. میں اس کو ذرا اور زیادہ تیز کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. میں اس کو ڈائریکٹلی کرتا ہوں 600. اب آپ اس کی موومنٹ دیکھیں. میں چاہوں تو اس کو 1200 کر کے دیکھ لیتا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسپیڈ کی پرسنٹیج وہاں سے بڑھانے سے اس کی اسپیڈ تیز ہوتی گئی. اب میں آپ کو اسی کو اگر سلو کر کے دکھاؤں میں اس پہ کنٹرول آر یا رائٹ کلک سے بھی جا سکتا ہوں. 100 بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے. اب میں نے اس کو سلو کرنا ہے. اوبیسلی میں اس کو سلو کروں گا تو مجھے 100 سے نیچے آنا ہوگا. میں اس کو 40% کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت 40% پہ چل رہا ہے. میں آپ کو فل اسکرین کر کے دکھاتا ہوں. سیم کلپ کی ڈیوریشن میں اگر 20% پہ لے جاتا ہوں اس میں تھوڑے سے جرکس ایڈ ہو جائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دیکھیں یہ موومنٹ جو ہے اسموتھ نہیں رہی, کافی زیادہ سلو ہو گئی ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر کلپ کے اندر آپ کے پاس اس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی فریم پر سیکنڈ کی. تو یہ فریمز ہی بیسکلی اس کی اسپیڈ کو بہتر آپ کو دکھا سکتے ہیں. لائک مثال کے طور پہ اگر ایک سیکنڈ کے اندر 25 فریم ہے اور اس کو آپ ایک لمیٹڈ حد تک سلو کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو بہت زیادہ سلو کریں گے تو لمیٹڈ فریم ہے 25 فریم ہے تو وہ آپ کو بیچ میں جرک دینا شروع کر دے گا یا پھر آپس میں وہ اس طریقے سے بلینڈ ہو رہے ہوں گے کہ آپ کو اس میں سے مکس ہوتے نظر آ رہے ہوں گے. آپ کو اسموتھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. جو آپ کو الٹرا سلومو قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں بیسکلی اس میں فریم ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کہہ لیں 120 فریم بھی کسی کے اندر ہے یا 100 فریم بھی پر سیکنڈ ہے تو اس میں آپ کے پاس زیادہ مارجن ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سلو زیادہ کر سکیں. اور بالکل ہی الٹرا والی اگر میں بات کروں تو اس میں 600 فریم 800 فریم میں بھی 1000 فریم تک کیمراز کے اندر یہ آپشن موجود ہوتی ہے. وہ آپ کو بہت زیادہ ہی سلومو نظر آئے گا. تو آپ اپنی اسپیڈ کو اس طرح سے کم یا زیادہ کریں گے کہ آپ کو فریم ریٹ کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے ساتھ ساتھ اس کو پریویو بھی کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 20% پہ اس پہ جرک آنے شروع ہو گئے. تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم ایک ڈیسنٹ حد تک سلو کر لیں گے. ابھی میں نے 50% کی ہے تو یہ آپ کا سلو اس طرح سے ہو گیا ہے. ہم نے سیم کلپ کو فاسٹ بھی کر کے دیکھ لیا, ہم نے سلو بھی کر کے دیکھ لیا. تو ایک تو یہ جو تھا ہمارے پاس ایک طریقہ. دوسرا ہمارے پاس یہاں پر ریٹ اسٹریچ کا ٹول بھی موجود ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شارٹ کی اس کی آر بریکٹ میں لکھی ہوئی آ رہی ہے. یہ بیسکلی کیا کرتا ہے آپ اس ٹول کے ذریعے بھی اس کو اسپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اسپیڈ سلو کرنی ہے تو آپ کو اس کو یہاں پر لے جا کے آگے ایکسپینڈ کرنا ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت آپ کا 20% ہو گیا ہے. اور اگر آپ کو سیم کلپ کو تیز کرنا ہے تو آپ کو اس کو یہاں سے پکڑ کے جتنا چھوٹا کرنا ہوگا اتنا ہی وہ تیز ہوتا جائے گا. اس وقت اس کی اسپیڈ ہے
230 मैं इसको और करना चाहता हूँ, मैंने इसको किया। अब आप देख सकते हैं इसकी स्पीड ब्रैकेट में यहाँ पर 627 आ रही है। प्ले करके देखता हूँ, आप देख रहे हैं कि वो एकदम से वो क्लिप आपका, और इसको मैं आगे लेके जाऊँगा तो ये स्लो होता जा रहा है 47% पे। तो रेट स्ट्रेच टूल आपके पास बहुत ज़्यादा उस पर काम आता है जब आपके पास एक प्रॉपर एडिट बना हुआ टाइम लाइन पे आपके पास ठीक ठाक, और आपके पास मार्जिन नहीं है ज़्यादा कि आप उसको कर सकें स्पीड ड्यूरेशन से, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेटेड चलना पड़ता है। तो आपको क्या करना होगा कि आपने अगर इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट करना है, अब आपको नहीं पता कितनी ड्यूरेशन में आपको करना है, तो आप यहाँ रेट स्ट्रेच टूल को लेके इसके अंदर इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपने बेसिकली परसेंटेज तो नहीं बताई, उसने खुद ही उसको उसके अंदर रहते हुए एडजस्ट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से स्पीड की अपनी विंडो में जाऊँ, कंट्रोल आर इसकी शॉर्ट की, या राइट क्लिक से भी आप जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखी थी, रिवर्स और ये रिपल की भी। अगर रिवर्स की हम बात करें इस वक्त, तो ऑब्वियसली ये रिवर्स का मतलब बिल्कुल यही है कि आपका जो क्लिप है वो रिवर्स स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपने जितना भी इसको तेज़ किया हुआ, अगर हम इसको और भी बढ़ा लें, यहाँ पर 300 कर लें, तो वो फास्ट भी हो रहा है, इसकी स्पीड भी हो रही है, और यहाँ से रिवर्स को चेक करने से वो टोटली रिवर्स में भी काम कर रहा है। मैं इसको ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं ये इस वक्त स्पीड भी बढ़ी। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ जस्ट अपने सिलेक्शन टूल से ही। क्लिप का अगर आउट पॉइंट आगे मौजूद था तो वो उसको खोल देगा, और अभी हमने इसको रिवर्स किया है, इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस शॉट में आपके पास वो जो सूरज था वो इस वक्त वापस नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर हम इसको दोबारा अनचेक कर देंगे तो ये नॉर्मल स्पीड पे इस तरह अब बाहर की तरफ आ रहा है। बड़ा कुछ प्ले अराउंड कर सकते हैं, बास शॉट्स को आप कुछ ट्रीटमेंट वाइज रिवर्स फिर नॉर्मल स्पीड जिस तरह से भी आप करना चाहें कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास प्ले अराउंड करने का मार्जिन होता है स्पीड में। इसके अलावा आपके पास नीचे कुछ ऑप्शंस और भी आ रही थी, जिसमें आपके पास है रिपल एडिट, शिफ्टिंग, ट्रेलिंग क्लिप्स। तो इससे क्या मतलब है कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे अपना ये एडिट बना हुआ है इस तरह से, और मैंने सबकी स्पीड ही में भी मैं कहता हूँ कि 300 करनी है, मैं सबकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं इसकी स्पीड 300 कर दूंगा, ओके करूँगा, तो आप देख रहे हैं कि स्पीड बढ़ाने से क्लिप छोटे हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली वो ड्यूरेशन तो मतलब कम होनी थी उसकी यहाँ पर, और सबके बीच में गैप आ गया। तो आपका एडिट सारा बना हुआ, अब आपको दोबारा से क्लिप्स को एडजस्ट करना पड़ सकता है, या फिर आप रिपल राइट क्लिक करके रिपल डिलीट, या खाली इस स्पेस पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो आपके पास लेकिन कुछ स्टेप्स फजूल में ऐड हो गए। तो अगर मैंने इसको यहाँ से इस तरह ही करना था, इस ऑप्शन को मैं अगर ऑन कर लूँगा और स्पीड में जाके अब मैं चेंज करूँगा, तो वो जितना भी बीच में गैप होगा वो उस सब को, जितनी आपकी सिलेक्शन है उसको अपने पास ट्रिपल एडिट कर देगा, पीछे की तरफ उसको मूव कर देगा। इसको एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका इस वक्त गैप्स जो हैं वो नहीं रहे, और सब चीज़ें एक साथ एडिट आपका जुड़ गया। इसको हम अंडू करते हैं। स्पीड के साथ ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है टाइम रैम्प है, और इसको रीमैपिंग भी बोलते हैं, टाइम रैम्प भी बोलते हैं, स्पीड रैम्प भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप स्पीड के साथ चेंज कर सकते हैं उसकी वेरिएशन को, उसकी वेलोसिटी को। जिस तरह कि आपके पास अगर एक स्लो मो शॉट चल रहा है, आप उसको एकदम से तेज़ कर सकते हैं, आप इसको दोबारा स्लो कर सकते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा बहुत ज़्यादा आजकल तो ये ट्रीटमेंट बन गया है कि आपकी स्पीड को बार बार चेंज किया जाता है, और जिसकी वजह से आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगता है, और बाज़ दफ़ा आपके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा आती है। किस तरह से हम इसको करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अपनी टाइमलाइन पे अपने क्लिप को वर्टिकल थोड़ा जूम कर लूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक स्टेप जूम करने से मुझे यहाँ पर अपनी की फ्रेम की लाइन नज़र आ रही है, और जूम करके आपको और ज़्यादा विजिबल हो सकती है। और अगर ये जूम नहीं हुआ हुआ तो आपको इस वक्त नहीं नज़र आ रही। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास जूम हुआ होता है, लेकिन आपके पास यहाँ से सेटिंग्स में से ये शो वीडियो की फ्रेम्स की ऑप्शंस अनचेक हुई हुई होती है। देखें अभी मुझे नज़र नहीं आ रही। अभी आप इसको जितना भी जूम करते जाएंगे आपको वो लाइन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सेटिंग्स में से बंद है। तो मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, शो वीडियो की फ्रेम्स करूँगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी आप देख सकते हैं ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, बेसिकली ये इसको मैं अगर छेड़ूंगा तो ये इसकी ओपेसिटी को चेंज कर रहा है। 3 ऑप्शन मेरे पास यहाँ मौजूद होती हैं। आपके पास छोटा सा ये एफएक्स लिखा हुआ है, अगर आपको इसको नहीं, आपकी स्क्रीन में और बहुत ज़्यादा छोटा है, आप इसको और वर्टिकल कंट्रोल प्लस के साथ जूम इन कर लें,
آپ کو بہتر نظر آئے گا. آپ کو اس وقت آڈیو پہ کام نہیں کرنا, آپ تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیں, اور اس ایف ایکس کے اوپر میں اگر رائٹ کلک کروں گا تو میرے پاس یہاں پر موشن, اوپیسٹی اور ٹائم ری میپنگ کی آپشن آ رہی ہے. بائی ڈیفالٹ اوپیسٹی سلیکٹ ہوئی ہوتی ہے, اور ہم چاہیں تو موشن میں فردر اس کی پوزیشن, اسکیل وغیرہ پہ کام کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے اسپیڈ کو دیکھنا ہے, ٹائم ری میپنگ کو دیکھنا ہے. اگر میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لوں گا تو میرے پاس یہ کی فریم یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹائم لائن کے اوپر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ آپ کو کی فریمز جو ہیں اب یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنی اسپیڈ کے ساتھ پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, آپ کا بڑا امپورٹنٹ پین ٹول, اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر کی فریمز ایڈ کرنے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک اگر آپ کے پاس کلپ چل رہا ہے, آپ کو جس پوائنٹ پہ جا کے اس کی اسپیڈ چینج کرنی ہے وہاں پر آپ ایک اپنا کی فریم ایڈ کر لیں گے, اور جہاں تک آپ کو اسپیڈ کرنی ہے آپ وہاں پر بھی اپنا کی فریم ایڈ کر لیں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر 2 جگہ پہ کی فریم ایڈ کر لیا. میں واپس اپنے سلیکشن ٹول میں جاؤں گا, اگر تو مجھے اس کی اسپیڈ تیز کرنی ہے ان 2 کی فریمز کے بیچ میں, تو مجھے اس کو اس لائن کو اوپر لے کے جانا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس چھوٹا سا پرسنٹیج بھی لکھا آ رہا ہے رائٹ پہ, جیسے جیسے میں اس کو اوپر لے کے جا رہا ہوں وہ بڑھتا جا رہا ہے 250, 260, 300, اور میں ایک پوائنٹ پہ جا کے اس کو چلیں 350 کے اراؤنڈ میں اس کو یہاں پر 350 پہ اس کو ریلیز کرتا ہوں. تو کلپ کی ڈیوریشن بھی کم ہو گئی ہے, اور یہاں سے آپ کا اسپیڈ جو ہے بڑھ چکی ہے. ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کیا فزیکلی اس پہ فرق پڑا. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو, اس اتنے ایریا میں نارمل اسپیڈ ہے 100%, اور اس کے بعد یہاں سے یہاں تک اسپیڈ تیز ہوئی ہے اور پھر سے وہ نارمل ہو گئی ہے. اس کو بہتر دکھانے کے لیے میں اس کی اسپیڈ بہت زیادہ تیز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایک میجر ڈفرینس اپنی اسکرینس پہ نظر آئے. میں اس کو کر رہا ہوں 750, اور یہ میں ماؤس سے اس کو ڈریگ کر رہا ہوں اوپر کی طرف, اور وہ اسپیڈ تیز ہوتی جا رہی ہے. اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں آپ کے پاس اسپیڈ, اور اب آپ اس کو اگر تھوڑا سا اور زوم کریں, یہاں پر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے, کیونکہ ابھی بھی بالکل ایک دم سے اسپیڈ آپ کی تیز ہو رہی ہے. آپ کے پاس یہ آپشن تو آپ کٹ کر کے بھی کر سکتے تھے. آپ نے سیم کلپ کو کٹ کیا, پھر اسپیڈ بڑھائی, اور پھر کٹ کیا, دوبارہ اسپیڈ نارمل کر دی. اس طرح سے آپ اس پہ بھی کر سکتے تھے. ابھی کیا ہو رہا ہے, ایک چھوٹا سا جرک آتا ہے کہ ٹک کر کے اسپیڈ آپ کی فوراً تیز ہوتی ہے اور پھر فوراً ہی واپس نارمل پہ ہو جاتی ہے. ٹائم ری میپنگ کے تھرو یا پھر اس پین ٹول سے کی فریم ایڈ کرنے کے لیے آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر تھوڑا سا اس کو اگر اس پوائنٹ کو ایکسپینڈ کریں تو آپ کے پاس بیسکلی اس وقت یہ مارجن ہے کہ آپ اس کو یہاں سے یہاں تک بالکل اس وقت جرک ایک دم سے کٹ کی طرح بالکل اسپیڈ نہیں چینج ہوگی, بلکہ ایک اسموتھ سی ایک ٹرانزیشن بنے گی, جس کی بات آپ کی اسپیڈ اس ایریا اس نارمل اسپیڈ سے اس اسپیڈ پہ شفٹ ہونے کے لیے اتنا آپ کے پاس یہ مارجن ہے, اور اس کے بعد واپس آنے کے لیے آپ اسموتھلی نارمل اسپیڈ پر آ جائیں گے. ایک اس کو تھوڑا سا اور انٹرسٹنگ یہ کر لیتے ہیں کہ جو آگے اسپیڈ ہے اس کو میں نارمل سے بھی سلو کر لیتا ہوں, کیونکہ دیکھیں میرے پاس کی فریم آلریڈی ایڈ ہے ادھر, اور یہاں سے اس لائن کو میں نیچے کر رہا ہوں اور اس کو میں لے گیا ہوں 40, اس کو میں 50% کر لیتا ہوں. اب ہم اس کو پلے کرتے ہیں. آپ دیکھیے گا یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ذرا اسموتھ ٹرانزیشن نظر آئے گی. پہلے بالکل جرک کے ساتھ ہوا تھا. فل اسکرین کرتے ہیں ہم اس کو پریویو. تو آپ نے دیکھا کہ بیچ میں کافی اسموتھ ہو گیا, اور آپ کو بیچ میں اس کو چینج کر کے بھی ڈیفرنس نظر آیا. آپ کے کی فریم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ فردر چاہیں تو یہ اسپیڈ تیز کی, آپ چاہیں تو دوبارہ بھی اس کو کر سکتے ہیں. جس طرح سے بھی آپ اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ کریں گے. یہ اتنے ایریے میں ہوا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا تھا, آپ اپنے کی فریمز کو موو کر سکتے ہیں آگے کی طرف. تو آپ صرف ایک جگہ پہ نہیں بلکہ ملٹیپل جگہ پہ جتنا آپ کے پاس کلپ ہے آپ اپنی اسپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی ٹائم ری میپنگ سے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ آپ کے کلپ میں بڑی جان ڈال سکتے ہیں, اور آپ اس کو بڑا پرپزلی یوز کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ضرورت ہے اس مین ایکشن کو سلو کرنے کی اور اس سے پہلے والا ایریا فاسٹ کرنے کی. ایک تو یہ تھوڑا سا ذرا گلیمرائز بھی لگتا ہے شاٹ آپ کا, اور مزید ڈیٹیل آپ کو نظر آ جاتی ہے. ایک دفعہ فائنلی اس کو فل اسکرین کر کے دیکھتے ہیں.
اور یہ بھی آپ کے پاس ایک چھوٹی سی یہاں پر بھی اسپیڈ یہ تیز ہوئی. تو یہ ہم نے ابھی اسپیڈ اور ٹائم ری میپنگ یا ٹائم ریمپ کو دیکھا. اس کی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کس طریقے سے ہم اسپیڈ سے پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں. بہت زیادہ آپ فنی کامیکل ٹریٹمنٹ میں لے جا کے اپنے کلپس کو لوپ کر کے کہیں پر ریورس میں چلا کے بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کس طریقے سے ساؤنڈ افیکٹس ایڈ کر کے. تو یہ بڑا فن پارٹ ہے ایڈیٹنگ کا. اس کو آپ ٹرائی کریں, میکسیمم آپشنز ایکسپلور کریں. ٹائم ری میپنگ بڑی امپورٹنٹ اور تھوڑا ٹرکی بھی ہے, اس کو بھی آپ دیکھیں. فردر آگے لیکچرز میں اور چیزیں بھی دیکھتے جائیں گے. اپنی پریکٹس کو کنٹینیو رکھیں.